عزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محسن کائنات بنایا۔ آپ علیہ السلام کے ہم سب پر بے شمار احسانات ہیں، ہم کسی بھی احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ ان احسانات میں سے ایک احسان نماز کا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر 50 نمازیں فرض کی، تو آپ علیہ السلام نے اپنے محبوب کی اس امت پر احسان کیا اور اپنی امت کی سہولت کے لیے، آسانی کے لیے اللہ رب العزت سے سفارش کی کہ اے اللہ ان نمازوں کو کم کیجئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کی اس سفارش کو قبول کیا اور 50 نمازوں سے کم کر کے 5 نمازیں اس امت کے ذمہ فرض کر دی۔ یہ آپ علیہ السلام کا احسان ہے۔ میرے بھائیوں، ہم احسان فراموش نہ بنیں، اپنے محبوب علیہ السلام کے اس احسان کی قدردانی کریں اور یہ عہد کریں ہم مرتے دم تک نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اپنے بچوں کو نصیحت کریں، اپنے بڑوں کو اس بارے میں بتائیں اور یہ بتائیں کہ یہ نماز ہم سب پر فرض ہے۔ اب دیکھیں، بچہ نابالغ ہوتا ہے، وہ احکام کا پابند نہیں ہوتا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، مگر نماز ایک ایسا حکم ہے کہ اس کا اسے پابند کیا جاتا ہے۔ فرمایا جب 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم کرو، جب 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو اس پر اس کی پٹائی کرو، اسے مارو۔ تو اس بات کا حکم اس لیے ہے کہ نماز انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ایک کان میں اذان کہی جاتی ہے، دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ یہی بات اس بچے کے ذہن میں ڈالنے کے لیے، دل میں ڈالنے کے لیے کہ تیری زندگی میں سب سے اہم عمل جو ہے وہ نماز کا عمل ہے۔ آپ اس کی دلیل قرآن پاک سے بھی لے سکتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام، عفیفہ پاک دامنہ خاتون، جن کی کسی مرد سے ملاقات نہیں ہوئی، شادی نہیں ہوئی، اللہ رب العزت نے ان کو حمل ٹھہرا دیا اور وہ بڑی پریشان ہے کہ بستی والے، شہر والے لوگ کیا کہیں گے کہ یہ مریم کیا کر کے آ گئی ہے، اس کا بچہ کیسے ہو گیا ہے۔ آخر انہی خدشات کے ساتھ، انہی پریشانیوں کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کے یہ دن گزارے اور پھر جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو وہ اپنے گھر سے، شہر سے نکل کر ایک جنگل کی طرف روانہ ہوئی۔ وہاں اللہ رب العزت کا امر آ گیا، اللہ رب العزت کا امر آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے رشتے کے پیدا ہوئے۔ بہرحال عورت ذات تھی، اتنا عرصہ گھر سے باہر نہیں رہ سکتی تھی، ہزاروں خدشات دل میں لیے ہوئے بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی طرح روانہ ہوئی اور وہاں پہنچی تو بستی والے لوگوں نے کہا کہ اے مریم، اے ہارون کی بہن، تیرا نہ باپ بد کردار تھا، نہ تیری والدہ بد کردار تھی، اور تو یہ کیا کر کے آئی ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے اس نوزائیدہ بچے کی طرف اشارہ کیا، مجھ سے نہ پوچھو، اس سے پوچھو۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے جو اشارہ اس کی طرف کیا تھا، اللہ رب العزت نے ان کی لاج رکھی۔ وہ بچہ پہلے دن کا بولا اور کیا ارشاد فرماتا ہے، قال انی عبد اللہ، وہ کہنے لگا بچہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور میں بابرکت ہی ہوں جہاں کہیں بھی رہوں گا۔ اور مین بات کیا ارشاد فرمائی، وَأَوْصَانِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور مجھے نماز کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید فرمائی گئی۔ اس سے معلوم ہوا ہمارے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے دن کا بچہ ہے اور کیا اعلان کر رہا ہے کہ مجھے نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز کی اتنی اہمیت ہے۔ اللہ کریم آپ علیہ السلام کے اس احسان کی ہمیں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔